اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 51، 41 سے 51. ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں پلٹا پلٹا کر طرح طرح کی باتیں کہی ہیں. مقصد کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک چیز ایک مرتبہ بیان ہو گئی، پھر اسی چیز کو دوسری مرتبہ بیان کرنے کا کیا فائدہ، یا اسے مختلف اینگل سے مثال بدل کر دوسرے انداز سے پیش کرنا، ایک ہی کانسیپٹ جو توحید کا ہے اس کو مختلف انداز سے پیش کرنا. کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. یعنی اگر تغافل ہو جائے، دھیان نہ ہو، تو دوسری مرتبہ مورد توجہ بن جائے اور اس کے ذریعے سے اتمام حجت کیا جا سکے. تو ہوں گے وہ افراد، اور یقیناً ہوتے ہیں، کہ جو اس سے اثر قبول کر لیتے ہیں، مگر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، حالانکہ وہ نہیں بڑھاتا ان کو مگر وحشت کے ساتھ بھڑکتا. یعنی وہ جو ان کے اندر نفرت ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسے ہدایت قبول کریں وہ اس کو اگنور بھی کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پر اور زیادہ فیوریس ہو جاتے ہیں. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لو کان معہ آلہۃ، کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا، کما یقولون، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اب تک عرش والے تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیتا. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فوج کشی کرتا، مقابلہ کرتا، اعلان جنگ کر دیتا کہ بھئی میں بھی شریک ہوں، تو یہ کیسے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی اقدام ہوتا بھی نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. یہ بھی اگر آپ غور کریں تو بات کو بدل کر دوسری طریقے سے پیش کرنے ہی کا ایک انداز ہے. ہم اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں سورہ انبیاء میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو فساد مچ جاتا. ایک خدا کچھ کہتا، دوسرا خدا کچھ کہتا، تو پھر کائنات کا نظم جو ہے وہ باقی نہ رہ پاتا. اس کو اصطلاح کے اندر برہان تمانو کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہی تھی. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ سبحانہ و تعالی، بے عیب ہے وہ خدا اور بلند و بالا ہے. یعنی اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو یہ اس کے لیے عیب کی بات ہوتی ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ اس کی بلندی ہے. تعالی، وہ بلند ہے، اما یقولون علوا کبیرہ، جو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور گفتگو کہتے ہیں اس سے پروردگار عالم بہت برتر اور بہت بالا ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبیح کر رہے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان میں ہیں وہ بھی اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً وہ برداشت کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ بے عیب ہونے کو بیان کرنے کو. پروردگار عالم نے جو کائنات بنائی ہے وہ اپنے تمام و کمال کے ساتھ اس ذات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو خود با کمال ہے، اور کمال ذاتی نقائص سے اس کے بری ہونے کا ضامن ہے. اس لیے یہ گواہی اس کی تسبیح ہے جس میں تمام کائنات یک زبان ہے. مگر انسان کو ان دلائل حقانیت پر توجہ نہیں ہوتی. یہ جو توجہ نہ کرنا ہے یہ کائنات کی تسبیح کا نہ سمجھنا ہے. یہ علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اور یہ نہ سمجھنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس غافل انسان کو ایک دم اس کے فیض کرم سے محروم ہو جانا چاہیے، جس کے بعد اس کا نیست اور نابود ہو جانا لازم ہے. مگر یہ پروردگار کا حلم و مغفرت ہے کہ وہ اپنے منکروں کو بھی دنیا میں جینے کا موقع دیتا ہے
اور انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور جب بھی ان کی آنکھیں کھلے اور وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں تو وہ ان کی خطا سے درگزر بھی کر دیتا ہے۔ یہ جو آخر میں حلیمن غفورا کہا گیا، یہ اس کے ساتھ اس طرح سے لنک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، تو آپ کے اور ان کے درمیان کہ جو ایمان نہیں رکھتے کس چیز پر؟ بالآخرہ، آخرت پر، ہم بنا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں حجابا مستورا، ایک ایسا پردہ جو چھپا ہوا ہے۔ یعنی بظاہر اگر دیکھیں تو کوئی پردہ نظر نہیں آ رہا، مگر پردہ موجود ہے، اس لیے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو قرآن سے استفادے کے لیے آخرت پر ایمان ایک لازمی شرط ہے۔ اگر آخرت ہی پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہی پیدا نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی انسان کے اندر رمق پیدا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آخرت کا کانسیپٹ ہو کہ خدا ہے اور آخرت میں مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ دنیا میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہ قرآن بھی سنے گا اور گائیڈنس بھی لینے کی کوشش کرے گا نبی سے، رسول سے اور امام سے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حجاب مستورہ ہی ہے کہ جو اس کے اور نبی کے درمیان رہے گا اور وہ استفادہ نہیں کر پائے گا۔ اسی کو مزید سمجھایا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے دلوں پر پوششیں چڑھا دیتے ہیں، یعنی پردہ پڑ جاتا ہے، ان یفقہوا ہو کہ وہ سمجھ نہیں سکتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بہرا پن ڈال دیتے ہیں، یعنی ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ وہ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر یہ توفیقات سلب ہوتی جاتی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں وحدہ کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ لوگ بھڑک کر اپنے پیچھے پلٹ جاتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ اوفینڈڈ فیل کرتے ہیں، ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ سننا نہیں چاہتے۔ یہ وہی پردے کو جو چھپا ہوا پردہ ہے اس کو ایلوبریٹ کیا گیا۔ نحن عالم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں جس لیے وہ غور سے سنتے ہیں، جب وہ کان لگاتے ہیں، اذ یستمعون الیک، آپ کی طرف توجہ دکھاتے ہیں کہ گویا کان لگا کر سن رہے ہیں، تو وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وسپرنگ کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ نہیں اتباع کر رہے مگر ایک ایسے شخص کا کہ جو مسحور ہے، یعنی جس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یعنی معاذ اللہ ان کی نظر میں پیغمبر اکرم کی عاقلانہ اور عالمانہ گفتگو جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی گفتگو ہے کہ جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہو، معاذ اللہ۔ ان کا یہ غور سے سننا کس لیے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہدایت لینا تو مقصود نہیں ہے، وہ نکتہ چینی کرنے کے لیے مواد تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نکالیں کہ جس سے مذاق اڑایا جا سکے، اور اس کی مثال ابھی آگے آئے گی بھی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے حبیب دیکھیے کہ یہ کیسے آپ کے لیے باتیں بناتے ہیں۔ فضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، اذا كنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم لوگ ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہمارے اعضاء جو ہیں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گے، پرانے ہو جائیں گے، ختم ہونے لگیں گے مرنے کے بعد، اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا پھر واپس ہم کو نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا؟ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، کونوا حجارۃ او حدیدا، کہ تم لوگ پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی ہٹ کر بڑی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں کے اندر خیال آتا ہے اس کے حساب سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہڈیاں اور بوسیدہ اعضاء، ان کے بارے میں تم کیا حیرت کر رہے ہو؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن سے ایک وقت میں تعلق حیات تھا، زندگی تو تھی نا اس کے اندر، بالکل بے جان چیزیں جن سے زندگی کا کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، جیسے پتھر، لوہا وغیرہ، یہ بھی تم ہو جاؤ تو خدا جب چاہے گا تم میں روح پھونک دے گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُونَ، تو یہ لوگ عنقریب کہیں گے کون ہے جو ہمیں واپس پلٹائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو کہہ دیجئے کہ وہی کہ جس نے تم کو پہلے مرحلے میں زندہ کیا تھا، وجود دیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سر ہلانے لگیں گے۔ اب یہ سر ہلانا بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اسی کی ایک مصداق بن گیا کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور رجل مسحور کہتے ہیں، تو وہ جو گفتگو پیغمبر اکرم کی ہے اس کے اوپر جو ان کا طنز ہے اس کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا کہ یہ لوگ سر ہلانے لگتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ متى ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ کب ہوگا؟ قل، اے حبیب کہہ دیجیے، عسى أن يكون قریبا، کہ ممکن ہے کہ وہ بہت ہی نزدیک ہو۔
یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا، اتفاق سے آج عاشور کا دن ہے۔ میں تمام ساتھی جتنے بھی یہ باتیں سن رہے ہیں ان کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔